السلام علیکم۔ اردو موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ایک زمانہ تھا، ڈاکو بھی اعلیٰ ضرب ہوا کرتے تھے۔ ایک مارننگ شو میں بیگم بلقیس ایدھی سے سوال کیا گیا کہ اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائے۔ بلقیس ایدھی نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اور ایدھی صاحب ایک پرائیویٹ کار پر سکر جا رہے تھے، ایک شادی پر۔ رات کا وقت تھا، اندرون سندھ سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر کچھ ڈاکو راستے میں آ گئے اور ہماری گاڑی روڈ سے اتار کر کچے میں لے گئے۔ وہاں پہلے سے کچھ گاڑیاں کھڑی تھی اور ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک ڈاکو ہماری طرف آیا اور ڈرائیور اور ایدھی صاحب کو باہر نکلنے کا کہا۔ ان دونوں کی تلاشی لی اور جیب خالی کرا لی۔ اچانک اس ڈاکو کی نظر ایدھی صاحب پر پڑی اور غور سے ان کو دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو جلدی سے ایک جانب کھڑی جیپ کی طرف گیا اور ایک شخص کے ساتھ جلدی واپس آ گیا۔ اس شخص نے ٹارچ کی روشنی ایدھی صاحب کے چہرے پر ڈالی اور پوچھا، آپ عبدالستار ایدھی ہے؟ جواب ہاں میں ملا تو وہ ڈاکوؤں کا سردار ایک دم پریشان ہو گیا۔ فوری حکم ہوا کہ تمام گاڑیاں جن سے لوٹ مار کی گئی ہے ان کو مال واپس کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر وہ شخص ایدھی صاحب کے ہاتھ چھوم کر معافی مانگنے لگا۔ مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ ڈاکو ہمیں رخصت کرنے لگا تو 20 لاکھ روپے بطور چندہ ایدھی صاحب کے حوالے کیا۔ ایدھی صاحب کے انکار پر بولا، سر جب میرے جیسے گنہگار پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری لاش تک نہیں وصول کرتا، اور ایدھی ہی ہے جو ہماری لاش کو کفناتا اور دفناتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ڈاکو بھی اعلیٰ ضرب ہوا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا جس نے بھیک بھی دوسروں کے لیے مانگی ہے۔